وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال مفسر رحمۃ اللہ علیہ بخاری رحمہ اللہ کی حدیث بیان فرماتے رہتے ہیں: وقال دانی علم کلمات انفق اللہ بها قلت وما هي قال اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله ثم فعل كما فعل أسيرك البارحة. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت مبارک جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس جن کو پھر پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ بھی مجھے چھوڑ دو. اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات ایسے سکھلاتا ہوں جس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. قلت وما هي، میں نے کہا کہ وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا اذا اویت الى فراشک، جب تم رات کو لیٹنے کے لیے ارادہ کرو، لیٹنا چاہو اپنے بستر پر، فقرأ آیت الکرسی، لیٹتے ہوئے تم آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ لیا کرو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع کر کے آخر آیت تک. تو اس کے پڑھنے کی برکت سے یہ ہوگا فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا، اور شیطان جو ہے تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم صبح کو اٹھو گے. قال فخلیت سبیلہ، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. فاصبحت، جب صبح ہوئی تو میں حضور پاک کی خدمت میں آیا. فقال ما فعل اسیرک البارحہ، حضور نے فرمایا ابھی آج رات پھر تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعم انه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. میں نے کہا حضور، اس نے کہا کہ میں آپ کو کلمات سکھاتا ہوں جس سے آپ کو اللہ فائدہ دیں گے، اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اچھا پھر اس نے کیا تمہیں سکھایا؟ قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا آية الكرسي من اولها حتى تختم الآية الله لا اله الا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. اب انہوں نے کہا کہ جی، اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو اللہ کی طرف سے حافظ تمہاری حفاظت کرے گا فرشتہ، اور ساری رات جو ہے صبح تک تمہیں شیطان بھی نہیں چھیڑے گا. اور آگے اب فرماتے ہیں راوی کے وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، کہ صحابہ جو تھے وہ تو خیر ڈھونڈنے پہ سب سے زیادہ حریص تھے کہ بھئی کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات مل رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہمیں ایک اچھی بات بتائی ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من 3 ليال ابا هريرة. قلت لا. قال ذاك شیطان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نے تمہارے ساتھ بات تو کی ہے سچی، لیکن ہے وہ جھوٹا. لیکن تمہیں پتہ بھی ہے کہ 3 رات تم کس کو پکڑتے رہے؟ تو حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور مجھے تو پتہ نہیں، ایک بندہ تھا بس پکڑ، آپ نے بتایا نہیں، وہ تو شیطان تھا. تو اس لیے تو اس صورت مبارک اس آیت الکرسی کی یعنی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جو سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہے وہ بھی مانتا ہے کہ آیت الکرسی کی یہ شان ہے. تو مقصد بیان کرنے کا یہ ہے
کہ آیت الکرسی جو ہے اعظم آیت من آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن میں سب سے بڑی اور شان والی آیت ہے کہ حتیٰ کہ جس کے بارے میں دشمن بھی معترف ہے. اور اسی لیے علماء نے فرمایا ہے، ایک محاورہ ہے کہ بھئی اسے کہتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ بھئی اچھی نصیحت جو ہے نا وہ مومن کی گمگشتہ شے ہے، جہاں سے ملے لے لو. اگر دیوار پر بھی کوئی اچھی نصیحت لکھی ہوئی ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم اس سے سبق حاصل کرو. کبھی کبھی آدمی کو دشمن سے بھی ایک خیر کی بات مل جاتی ہے، تو اس لیے حالانکہ وہ شیطان ہے لیکن حضور پاک نے بھی فرمایا کہ دیکھو اس نے بات جو ہے وہ سچی کی. اور دوسرا ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ آج کل جو ہمارا ذہن بن گیا ہے نا جی، کہ اگر ہمارا کوئی مخالف ہے وہ سچی بات بھی کرے تو ہم 100 بہانہ بنائیں گے. ہم کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ مقصد یہ تھا اور وہ جو ویسے خوشامد کر رہا تھا، وہ آپ کے سامنے بس ایسے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، اب 100 بہانے بنا لیتے ہیں. تو اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر سچی بات ہے، کوئی دشمن بھی کہے تو کہو سچی ہے. اب دیکھیں کہنے والا شیطان ہے، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ بات اس نے ٹھیک کی ہے باوجود اس کے کہ وہ جھوٹا ہے. تو اس میں مقصود مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا آیت الکرسی کی فضیلت اور شان بیان کرنا ہے. كما روى البخاري رحمه الله تعالى معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه النسائي في اليوم الليل ابراهيم يعقوب عثمان الحارث ما ذكره، وقد روى بمجناح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسياق آخر قريب من هذا. وقال الحافظ ابو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار قال حدثنا زهير بن حرب قال انبانا مسلم بن ابراهيم قال انبانا اسماعيل مسلم العبدي انبانا ابو المتوكل الناجي ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان معه مفتاح بيت الصدقه وكان فيه تمر. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی وہ چابی جس کمرے میں مکان میں صدقے کا مال رکھتے تھے، کھجوریں رکھتے تھے، وہ چابی جو تھی سیدنا ابی ہریرہ کی خدمت میں موجود تھی. فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد اخذ منه ملء كف. ایک دن آپ نے چابی لگا کر جا کے دیکھا کہ بھئی کھجور جو ہے نا ایک مٹھی بھر جو ہے کم معلوم ہو رہی ہے. ودخل يوم آخر فقد اخذ من ملء كف. دوسرے دن گیا تو دیکھا کہ پھر اتنی اور کم ہے. ثم دخل يوم آخر ثالثا فاذا قد اخذ من ذلك. دیکھا تو وہ بھی اسی طرح ہے. فشكى ذلك ابو هريره رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحب ان ترى صاحبك هذا؟ قال نعم. قال فاذا فتحت الباب فقل سبحان من سخرك محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذهب ففتح الباب وقال سبحان من سخرك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ تم چور پکڑ لو، تو حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ آپ نے اچھا جب دروازہ کھولو تو تم نے یہ کہنا ہے کہ سبحان من سخرك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاذا هو قائم بين يديه قال يا عدو الله انت صاحب هذا؟ قال نعم. دعني فاني لا اعود ما كنت آخذا الا لاهل بيت من الجن فقراء. کہتی ہے کہ میں نے ایسے پڑھا تو پکڑا گیا، تو جب میں نے پکڑ لیا تو میں نے کہا تم روز چوری کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں کرتا ہوں، لیکن ہمارے بچے ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، جن ہیں. اس روایت میں آتا ہے کہ اس نے بتا دیا کہ وہ جن ہے. قال فقال عنه ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة فقلت أليس قد عاهدتني ألا تعود. تو فرماتی ہے کہ جب 2-3 دن چھوڑتے رہے، آخر انہوں نے کہا کہ بھئی تم ہر دفعہ وعدہ کرتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، تم پھر آ جاتے ہو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑتا. لا أدعوك اليوم حتى بك النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تفعل. انہوں نے کہا آج تمہیں پکڑ کے حضور کے پاس لے جاؤں گا. اس نے کہا نہیں مہربانی کرو مجھے وہاں نہ لے جاؤ. اچھا اگر تم مجھے چھوڑ دو فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يكرهك أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى قال له لتفعلن قال نعم. اور دیکھو بات سنو، میں تمہیں آج ایک ایسی برکت سے کلام بتا دیتا ہوں کہ اگر تم پڑھ لیا کرو نا، جن چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا. تو میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں پر تم مجھے چھوڑ دو مہربانی کرو.
قال ما هن قال الله لا اله الا هو الحي القيوم قرأ آية الكرسي حتى ختمها وتركه فذهب فلم يعد وذكر ذلك ابو هريره قال عمر ذلك كذلك وقد رواه النسائي عن احمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب بن اسماعيل مسلم بالوكر نبي هريره به وقد تقدم نبي ابن كعب قائن السواري ان فهذه ثلاث وقائع. کہتے ہیں کہ جب میں نے آگے پھر حضور کی خدمت میں ذکر کیا ہاں بات تو ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان قریب نہیں آتا. قصۃ اخری قال ابو عبید فی کتاب الغریب حدثنا ابو معاویہ بن اسد الصحابی نے شابی عبد الله مسلم قال خرج رجل من الانس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك ان تصلي من صلاه يوم قال ذكرت ان توبت منه الشيطان وسراه فقال انی اراک ذئیلا شخیتا کان ذراعیک ذراع کلب افہکذا انتم ایها الجن کلکم ام انت من بینہم وقال انی بینہم نذری فعاودنی فصارعه وسرعه الانسی وقال قرأت کرسی گناہ کرو حضرات خبیت اللہ خیر شیطان له خیخ کخیخ الحمار وقیل رسولنا هو عمر فقال من صحیح یکون الا عمر قال ابو عبیدۃ والذئیل النحیف الجسم والخیخ الذرات. اب جناب اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رجل من الانس سے ایک آدمی انسانوں میں سے گیا ایک ایسی جگہ پر، آگے اس کو ایک جن مل گیا تو ان میں آپس میں بات چیت ہوئی تو جن نے کہا کہ بھائی بات سنو، تم اگر میرے ساتھ کشتی لڑو اور مجھے کشتی میں تم گرا دو نا تو پھر میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ پھر جن تمہارے قریب ہی نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑتا ہوں. تو ہماری طرح کا تو نہیں تھا نا کہ جن کا نام سن کے ہی بے ہوش ہو جاتا. تو اس نے کہا میں لڑتا ہوں. تو جناب لڑا، ان نے جن کو گرا دیا. تو جب گرا دیا تو اس کے بعد اس نے کہا جن سے کہ بھئی تم تو بڑے کمزور جسم کے ہو اور تمہارے ہاتھ بھی ایسے ہیں جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں، تم سارے ایسے ہوتے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں سارے تو ایسے نہیں ہوتے اور بڑے طاقتور بھی ہیں لیکن میں سب میں کمزور ہوں. اور بات یہ ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر کوئی شیطان کوئی جن ہمارے قریب نہیں آئے گا. اس نے پھر بھی کشتی لڑی، انہوں نے پھر قبول کر لی، پھر بھی اس کو گرا دیا تو اس نے ان کو یہ آیت الکرسی جو تھی یہ بتلا دی. تو اب صحابی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھئی وہ جو جن سے لڑا تھا تم بات تو کرے نا کہ رجل ایک آدمی تھا، کیا وہ حضرت عمر تو نہیں تھے؟ انہوں نے کہا اور کون ہو سکتا ہے بھئی ان سے لڑنے والا تو پھر حضرت عمر ہی ہو سکتا ہے نا کہ جس کا نام سن کر بھی شیطان بھاگ جاتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا عمر اللہ نے تمہیں ایسی شان دی ہے کہ جس گلی میں تم گزرتے ہو نا شیطان وہ راستہ چھوڑ کے دوسری گلی میں بھاگ جاتا. تو اس نے کہا کہ بھئی جب تم یہ آیت الکرسی پڑھتے ہو نا تو پھر شیطان ایسے بھاگتا ہے وَلَهُ خَيْخٌ كَخَيْخِ الْحِمَارِ، اس میں ایسی آوازیں نکالتا ہے جیسے گدھا پیچھے سے آواز نکالے ہوا نکالے، تو اس طرح اس کی آوازیں نکلتی ہیں اور بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی کا اتنا اثر ہوتا ہے. حدیث سننا خر نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حاکم عبد اللہ فی مستدرکہ حدثنا علی بن الشاد قال حدثنا بشر موسیٰ قال حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني حکیم بن جبیر الاسدی النبی صالح النبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ قال سورۃ البقرہ فیہا آیۃ سیدہ آیۃ القرآن لا تقرأوا فی بیت فیہ شیطان الا خرج منہ آیۃ الکرسی، کہ جس گھر میں پڑھی جائے اگر اس گھر میں پہلے سے کوئی جن ہے شیطان ہے تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے. وقد رواه من طريق آخر زائد حکیم بن جبیر ثم قال صحیح الاسناد خرجه كذا قال وقد رواه الترمذي من حديث زائدة ولفظه لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. ثم قال غريب في الله ذيك من جبال وقد تكلم فيه شباب وضعفه قد وقد ضعفه أحمد ويحيى المين وغير واحد عما وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي. اس روایت میں بھی آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک سنام ایک کوہان ہوتی ہے، تو گویا کہ سورۃ البقرہ جو ہے ایک کوہان ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے. تو یاد رکھیں کہ جنات جو ہیں شیطان جو ہیں
یہ بھی اللہ رحمت فرمائے انسانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے ایک توفیق دی ہے کہ شکلیں بدل لیتے ہیں۔ اور پھر جنات میں یاد رکھیں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، جنات کے اندر علماء بھی ہیں، جہلا بھی ہیں، جنات کے اندر عابد زاہد بھی ہیں، فاسق فاجر بھی ہیں۔ یعنی جیسے انسانوں میں طبقات ہیں کہ بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں، بعض صالح ہیں، بعض طالح ہیں، اسی طرح بے عین ہی جنات کے اندر بھی فرقے ہیں، بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں، بعض صالح ہیں، بعض طالح ہیں، بعض زاہد و عابد ہیں، بعض فاسق و فاجر ہیں، ہر قسم کے ان کے اندر بھی لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے حیتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے مدارس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کی شکل میں آ کے طالب العلم بن کے پڑھتے رہتے ہیں، اور کئی عرصے تک پڑھتے رہتے ہیں، ان کا راز بھی نہیں پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو، یعنی بالکل وہ انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا راز جو ہے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون ہے۔ بعد میں کسی کی بات سے کوئی پتہ چل گیا تو چل گیا، ورنہ عام طور پر جو ہے ایسا ان کا راز جو ہے نہیں کھلتا ہے۔ ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں بھی پڑھتے تھے جنات، تو ان کو ایک دفعہ یہ ہوا کہ طلبہ نے کہہ دیا کہ بھئی مسجد تھی نا جی، مسجد تھوڑی دور تھی، اور وہ پرانے کچے کوٹھے ہوتے تھے جس میں ہم طلب رہتے تھے، سردیوں کا زمانہ تھا، تو وہ بڑا ہی عابد زاہد آدمی تھا ایک طالب، تو انہوں نے کہا کہ بھئی رات جب تہجد کے لیے تم اٹھو تو مہربانی کر کے ہمیں اٹھا دینا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جب تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا، تو اس کو یاد آیا کہ میں نے ساتھیوں کو اٹھانا تھا، تو اس اللہ کے بندے نے وہیں سے کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ جو لمبا کیا نا وہ کمرے تک پہنچ گیا۔ اب ایک ایک طالب کو اٹھا رہے ہیں، اور جس کی نیند کھلے ہاتھ دیکھے وہ تو خود بھی ہوش ہو جائے نا رضائی میں، وہ ڈر جائے گا یہ کیا ہو گیا۔ تو صبح پھر جب اس اساتذہ کو طلباء نے شکایت کی کہ حضرت آج ایسے واقعہ ہوا ہے، پھر اس کو تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملا، وہ نکل گیا۔ تو پھر وہ حضرت نے فرمایا، جن سے ہم پڑھتے تھے ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جن تھا اس سے ہم نے کہا تھا کہ تم شرارت نہ کرو تو پڑھتے رہو، لیکن تم اپنے آپ کو کسی پہ ظاہر نہ کرو، لیکن آج اس بدبخت نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، تو اس ڈر کے مارے وہ مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کوئی فکر نہ کرو، مسلمان تھا، علم پڑھنے والا تھا، بس غلطی اس سے ہو گئی، اب آپ کو نہیں چھیڑے۔ اسی طرح ہم ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے سے تھے، اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک جگہ ہم گئے، جلسہ تھا، تو وہاں لوگوں نے آگے ایک مولوی صاحب تھے، والد صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے آگے کہا کہ حضرت آج کل ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نے بڑی محنتوں سے ایک ایک پیسہ جوڑ کے مدرسہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، اور ماشاءاللہ 100-150 طالب العلم ہے، لیکن جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ ہمیں اتنا تنگ کر دیا ہے انہوں نے کہ طلبہ کی روٹی رکھتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، رات کو طلبہ کو سلاتے ہیں تو صبح کسی کی چارپائی 2 کلومیٹر دور پڑی ہے مدرسے سے، وہی سو رہا ہے، کوئی جناب وہاں سو رہا ہے، کوئی جنگل میں پڑا ہے، کوئی نہر کے کنارے پہ سو رہا ہے، تو اب طلبہ بھی پریشان ہو گئے، اور ہم تو غریب لوگ ہیں، مدرسہ اجڑ جائے گا۔ اور ہم کچھ لوگوں کو لے آئے جو کہتے ہیں کہ بھی ہم جنات کو نکال لیتے ہیں، تو وہ آئے، انہوں نے کچھ عمل شمل پڑھا، لیکن ان کو بھی جنہوں نے بڑا مارا خوب اچھی طرح، تو وہ بھی بھاگ گئے۔ تو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا بھی مجھے تو خیر کوئی عمل شمل کا آتا نہیں ہے، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں ایک خط مبارک ہے جو حضور پاک نے لکھا تھا جنوں کو، وہ حدیث مبارک کی کتاب منگوائی اور وہ خط نقل کر کے ان کو دیا کہ بھئی یہ خط جو ہے نا بس یہی تو مدرسے میں لکھ کے ہر جگہ لگا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہے، وہ بڑا معروف خط ہے اور روایات میں کتابوں میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ خیر جی وہ دے گئے، ہم تو چلے گئے، تو پھر کافی عرصے کے بعد وہ مولوی صاحب ملے، تمہارے صاحب جب یہاں کیا حال ہے سناؤ تمہارے مدرسے کا، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، وہ خط شت ہم نے لگائے
تو بس وہ ایک دن کے بعد دیکھا ہم نے ہمارے جس طالب العلم پر جنات کا اثر تھا اس کو نظر آتے تھے، باقی کو نہیں نظر آتے. اس نے دیکھا کہ جناب وہ تو کوئی پوری فوج کی فوج ہے. باقاعدہ ان کا بڑا سردار آیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے، بس آپ اس مدرسے کو چھوڑ دو. تو انہوں نے حکم دے دیا، وہ سب وہاں سے سامان لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا بھی پہلے ہمارا یہاں گھر تھا، تم لوگوں نے مدرسہ بنا لیا، تم نے ہماری زمین چھینی ہے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ لڑتے رہے. ہم نے کہا ہمیں کیا پتا تھا کہ تمہارا گھر ہے یا نہیں ہے، ہم تو غریب طالب ہیں، غریب مولوی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے یہاں گھر ہے. اس نے کہا اچھا اب ہم نے چھوڑ دیا، اب ہم تنگ نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد الحمدللہ پھر مدرسے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی نہ ڈرے، اللہ پہ یقین رکھے، اور جو بھی قرآن کی آیت یاد ہو، آیت الکرسی آ جائے تو الحمدللہ، ورنہ جو بھی قرآن کی آیت یاد ہو، سورۃ فاتحہ، سورۃ البقرہ، آیت الکرسی، معوذتین، جو آئے بس قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک بہرحال بچائے. جن ہوتے ہیں، جن لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. بعض جنوں کی عورتیں مردوں پر مسلط ہو جاتی ہیں، بعض مرد اللہ معاف کرے خوبصورت عورتوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، اور یہ حرکتیں زیادہ اس وقت کرتے ہیں جب آدمی جنب کی حالت میں ہو، ناپاک ہو، پڑا رہے، پلید کپڑوں میں پڑا رہے، خیال نہ کرے. اور اسی طرح عورتیں حیض میں ہیں تو گندی جگہ چلی گئیں، پھر غسل وقت پہ نہ کیا اور پلیدی پاکی کا خیال نہ رکھا، اس زمانے میں پھر جن زیادہ حملہ کرتا ہے. ورنہ اگر آدمی پاک رہے، صاف رہے اور قرآن پڑھتا رہے، گھر میں داخل ہو تو آیت الکرسی پڑھ لی، نکلے آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ کی رحمت سے پھر یہ فتنہ نہیں کر سکتا. حدیث ناگر قال ابن مردویت بن عبد الباقی بن نافع قال اخبرنا عيسى بن محمد المروزي قال اخبرنا عمر بن محمد البخاري قال اخبرنا عيسى بن موسى بن جابر عبد الله بن كيسان قال حدثنا يحيى قال اخبرنا يحيى بن قيل يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه خرج ذات يوم الى الناس وهم صماتات فقال ايكم يخوني بآدم آية قال الخير سقط سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آدم آیت فی القرآن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے لوگوں کی طرف اور وہ کافی جمع ہونے والے تھے. تو آپ نے فرمایا بھی کون ہے جو مجھے یہ بتائے کہ قرآن میں سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الخبیر سکتا، تم اچھا ہے کہ جاننے والے سے تم نے مسئلہ پوچھا. میں نے حضور پاک سے سنا ہے، حضور پاک نے فرمایا اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حدیث ناگر بھی اشتمالی علی اسم اللہ العظم. قال الامام احمد حدثنا محمد بن بکیر قال انبانا عبد الله بن زیاد قال حدثنا شعر بن عوش بن صعب بن یزید بن السکن قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی هاتین الآیتین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وَأَلِفْ لَامْ مِيم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِنَّ فِيهِمَا اسْمُ الْأَعْظَمُ وَكَذَا رواه أبو داود المسدد والترمذي عن علي بن خشم بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عبد الله بن زياد بن وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ان دو آیات کے اندر جو ہے اپنے اسم اعظم کو چھپا رکھا ہے. ایک تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ابھی آخر تک، کہ اسی کے اندر جو ہے اسم اعظم ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، ماشاءاللہ حدیث صحیح ہے. تو بہرحال اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یا حی یا قیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یا اللہ اسم ذات جو ہے یہ اسم اعظم ہے. بہرحال ایک آسان بات میں آپ کو بتا دوں
کہ حدیث مبارک میں جو اللہ پاک کے نام مبارک ہیں نا 99، ان ناموں کو یاد کر لو، سب سے آسان وظیفہ سیکھ لو، اور الحمدللہ وظیفہ بھی حدیث قرآن کے مطابق، اور وہ بھی مفت میں، ورنہ پیر تو ماشاءاللہ بغیر پیسے لے کے وظیفہ بتائے گا، کیونکہ ہم پیر شیر نہیں ہیں نا، اس لیے ہم مفت بتا دیتے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، بس یقین ہونا چاہیے قرآن پر بھی حدیث پر بھی، کہ 99 نام جو ہے نا وہ یاد کر لو، اور کوئی مشکل نہیں، ایک دن 2 دن اگر پڑھتے رہو گے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ یاد ہو جائیں گے۔ اور 99 اسماء اللہ الحسنی جو ہیں چھپے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خود حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے نام ہیں برکت والے عظمت والے، ان ناموں کے ساتھ مجھے پکار کے مجھ سے دعا مانگا کرو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد وہ 99 نام جو ہے نا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہ، یعنی پڑھتا گیا۔ جب آخر میں جا کر وہ ختم ہوئے، اس کے بعد پھر اپنی دعا شروع کر دی، دعا کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے دعا کو ختم کر دیا۔ تو اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ سارے کام جو ہیں پر خدا کی رحمت سے فضل سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض بزرگوں نے اس کے کچھ اور طریقے بھی لکھے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہیں، یعنی وہ بھی کوئی قابل اعتراض نہیں ہے، ٹھیک۔ وہ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی جیسے اللہ کا نام ہے، جس نام کی جس کام سے مناسبت ہے اسی نام کو زیادہ پڑھو۔ مثلا انسان ہے، گناہ ہے، غلطی ہے، گناہگار تو ہم ہیں نہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ پہ پردہ پڑ جائے، تو کہتے ہیں کہ یا ستار یا ستار یا ستار، اس کیونکہ ستر فرمانے والا تو اللہ ہی ہے نا، پردہ دینے والا تو اللہ ہے، اور کون پردہ دے گا؟ آج تو بھائی بھائی کو پردہ نہیں دیتا، آج تو استاد کی غلطی شاگرد کو مل جائے ماشاءاللہ وہ محفوظ رکھتا ہے کہ جب استاد سے مقابلے کا وقت آئے گا تو میں یاد کروں گا انشاءاللہ۔ آج کل تو شاگرد جو پڑھتے ہیں نا وہ استادوں کا ریکارڈ محفوظ رکھتے ہیں کہ بھی کل ہم نے آخر استاد سے مقابلہ تو کرنا ہے نا، تو جب مقابلہ کریں گے تو یہ پھر کمزوریاں جو ہے نا استاد کی ہمارے کام آئیں گی، وہ ریکارڈ فائلیں بنا کے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے فرما بردار طالب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنا شیخ سعدی نے کہا تھا نا کہ سعدیہ شیرازیہ سب کے مدے کمزات را، کمزات چوں ملا شود گلا کند استاد را، کہ یہ کمزات لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کا کوئی اصل نسل نہیں ہوتا، وہ جب پڑھ جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے استاد کے خلاف کام شروع کرتے ہیں، جب وہ مولوی بن جاتے ہیں تو ہمارا استاد ایسا اور استاد ایسا۔ اسی لیے شیخ سعدی کی ایک بڑی عجیب مثال ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ جا رہے تھے ایک شہر میں، ایک بستی میں گزرے تو وہاں سے کتے کے نکلے تو وہ آ کے پڑے حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کو کاٹنے کے لیے، تو بڑے غور سے دیکھنے لگے، تو شاگرد نے کہا کہ حضرت کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ یار میں دیکھ رہا ہوں ان کو کبھی میں نے پڑھایا تو نہیں، یہ مجھے کیوں کاٹتے ہیں؟ تو جب ان کو دیکھا نا، اور یہ واقعہ ہے، یہ تجربہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اب بھی یعنی سرزمین حرم میں بھی پیسوں کا، گلے کا، ہر لحاظ سے ہمیں جو نقصان پہنچا ہے نا ان لوگوں نے جو میرے پاس 5 سال پڑھتے رہے، ہر لحاظ شاگرد، 1-2 دن نہیں، 5 سال جن کو تفسیر پڑھائی ہے نا جی، ان کو جب موقع ملا ہے انہوں نے نقصان۔ اور آدمی بیچارہ تو محبت کرتا ہے، وہ کیا نقصان پہنچائے؟ غیر آدمی تو ایک دن آتا ہے، درس سنتا ہے، محبت کرے گا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضرت دعا کر دیں، اچھا جی مہربانی، السلام علیکم، چلا گیا۔ اس غریب نے کیا کری کا پورا کرنا ہے؟ بات ہے، دعا کرے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ تو بعض بزرگ یہ کہتی ہیں کہ اس کام کی مناسبت کے لیے، جیسے رزق کی بھی ہے، یا رزاق یا وہاب یا رحمان، یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر کسی کام میں چاہتے ہیں، مثلا آسانی پہ تو یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر۔ اچھا کوئی دشمن ہے، وہ ظالم ہے، کافر ہے،
نقصان پہنچا رہا ہے تو یا قہار. تو اس وہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر ان اسماء مبارک میں جو اسماء اس کام کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والے ہیں وہ زیادہ سریع التاثیر ہیں، وہ زیادہ اثر کرتے ہیں جلدی سے. لیکن بہرحال سب سے بہتر حل وہی ہے کہ آدمی 99 اسماء مبارکہ کو یاد کر لے اور دعا میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے پڑھتے ہوئے. 99 گننا ہو تو کتنی دیر لگ جائے گی؟ 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. تو وہ پڑھا اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا، فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورا ہو گیا. اسی طرح جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسی طرح آتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان یا ذا الجلال والاکرام. اسی طرح آتا ہے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس تو یہ سارے اسماء مبارکہ میں ایک بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے. اور ماشاءاللہ ان کے اندر اللہ نے جو اثر رکھا ہے وہ کسی اور وظیفوں میں نہیں ہوتا. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کوئی پیر فقیر بتلا دے نا وظیفہ، چاہے وہ غلط ہو، شریعت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، وہ بندے ضرور رکھنا، کیونکہ جب سب سے بڑا خیال ہو پیسے کی. پرانے قبرستان میں ایک جب دماغ خراب ہو ہاں جی دیکھو پیر کا وظیفہ اثر کر رہا. اب کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا. ان کے پاس وظیفے ہوتے تھے کہ لوگوں کی نوکری کرتے، لوگوں سے فیس لیتے، نظر نیاد لیتے، وظیفے پڑھ کے خزائن السماوات والارض سے نہ لے لیتے. نہ ایمان سے کہو بھائی اگر ان کے پاس وظیفے ہوں، ان کے پاس کوئی تسخیر کے اعمال ہوں تو یہ مریدوں کے پیسوں کے بھوکے اور لٹیرے ہوتے کہ جناب قبروں پہ بھی صندوقیں رکھی ہوئی ہیں، مال ڈالو مال ڈالو. کیوں ڈالو؟ وظیفہ پڑھو لے لو. یہ سب دکاندار ہیں. جیسے دکاندار یہاں آپ نے دیکھا نا سودا بیچتا ہے، ماشاءاللہ فنکار ہوگا، وہ تائیوان کی چیز بنی ہوگی جرمنی کی بنا کے آپ کو بیچ دے گا. یعنی ابھی چند دن پہلے 2-3 دن کے بعد میرے ایک مہمان تھے، ان کے لیے ایک جگہ قلم خرید رہے تھے ہم، تو ہم نے کہا بھی یہ قلم دیکھنے میں بہت اچھا تھا، قیمت بھی ماشاءاللہ 100 ریال کے قریب تھی. تو میں نے ان سے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ بھی یہ کہاں کا بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہ جرمنی ہے. میں نے ادھر ادھر سے دیکھا، مجھے تو نظر رہا ہے. میں نے کہا بھی اینک سے دیکھو نظر کمزور تھی، اینک لگائی. میں نے کہا یار کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں جی لکھا ہوا. اس نے جناب فوراً کھولا، اس نے کہا جی یہ پڑھیں، نب پر لکھا ہوا تھا جرمنی. میں نے کہا ٹھیک لے لیا، 100 ریال دے دی. اب جناب دوسرے دکان پہ آئے اور وہ تو چلا گیا، مہمان بھی غریب چلا گیا، پیسے بھی وہ دکاندار کو مل گئے. 2-3 دن کے بعد ایک اور دکان پہ میں گیا، اسی قسم کے قلم مجھے نظر آئے. میں نے کہا یار یہ دکھاؤ یہ قلم کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا استاد سچی بات پوچھو تو یہ تائیوان کے ہیں، اس میں نب جرمنی کی لگی ہوئی ہے. میں نے کہا پین تائیوان کا ہے، ساری باڈی تائیوان کی ہے، صرف نب جرمنی کی. اب اس نے بھی ہمیں وہی پڑھا دی نا کہ دیکھو جی جرمنی. ہم نے سمجھا سارا قلم جرمنی ہے، لے گئے. اب کیا کر دیں گے اس کا؟ تو یہ باتیں جو ہے نا جی، تو دکاندار جیسے اپنی چیز بیچتا ہے نا، بعض دکاندار ایسے چرب زبان ہوتے ہیں، 5 ریال کا کپڑا آپ کو 25 ریال گز بیچ دے گا. اچھا وہی کپڑے پر مجھے کھڑا کر دو، میں 4 ریال میں بھی نہیں بیچ سکوں گا. فن ہے. تو ان پیروں کا بھی فن ہے، یہ سب کاروبار ہے، بزنس ہے. جو صحیح معنی میں اللہ والے ہیں ان کو غرض ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے. کوئی آئے تو وہ کہتی ہے بابا بھاگو، میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں کہ تیرے بوجھ بھی اپنے سر پہ رکھ لوں. وہ اللہ والے تو ڈرتے ہیں. حضرت عبد المجید دریابادی جیسا آدمی رحمت اللہ علیہ
جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اتنے بڑے عالم تھے، حضرت مدنی کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے گئے. کہنے لگے کہ حضرت اچھا وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے خود دریابادی. اچھا قدرتی بات ہے جب علم بڑھتا ہے نا پھر کبھی کبھی ٹھوکریں تو لگتی ہے نا، ان کو بھی کچھ مسائل میں ایسی باتیں ہوئی تھی، اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال حضرت مدنی کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا جی میں نے فیصلہ کیا ہے آپ سے بیعت ہونی ہے. انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کی اصلاح مجھ سے نہیں ہو سکتی. جب میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا تو پھر بیعت کرنے کا کیا فائدہ؟ بیعت کرنے کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر اس کو ٹھیک کرو. جیسے ایک ڈاکٹر جو اچھا دیانتدار ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس آپ جائیں گے، وہ کہے گا جی بیماری مجھے سمجھ نہیں آتی، کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں. نے کہا حضرت میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا آپ حضرت تھانوی سے بیعت کر اور چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہ حضرت جانتے تھے کہ یہ تو اتنا بڑا عالم ہے اور یہ بگڑا ہوا ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوا خدا نہ خاصا یہ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ایمان کو غرق کر کے ڈوبے گا. حضرت ان کو لے کے حضرت تھانوی کی خدمت میں آ گئے کہ حضرت یہ آئے تھے میرے پاس، میں نے تو بیعت نہیں کی کیونکہ میں ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، آپ مہربانی کریں. انہوں نے کہا بھی آپ کے گلے سے جو بلا نکلی ہے وہ میرے گلے میں ڈالنے آ گئے. وہ تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں، تم بھگتو، تم میرے دن میں کیوں کھاتے میں لے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نہیں ٹھیک کر سکتا اس کو. انہوں نے کہا اچھا میں ایک شرط پہ اس کی بیعت کرتا ہوں کہ تم بھی وعدہ کرو کہ تم بھی میرے ساتھ لگ کے کوشش کرو گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. انہوں نے کہا حضرت ہاں یہ میں وعدہ کرتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ اللہ والے لوگ جو تھے میرے بھائی وہ تو ٹالتے تھے. یعنی حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، لیکن مذاق ایسی کرتے تھے کہ لوگ نفرت کر کے بھاگ جائیں تاکہ جان چھوٹے، کوئی میرے قریب نہ آئے. بیٹھے ہوتے تھے گپ شپ لگا رہے ہیں، طالبوں کے ساتھ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور جناب طلبا کے ساتھ کھلی باتیں ہو رہی ہیں. لوگ کہتے یار یہ عطا اللہ شاہ کیوں ہنسی مذاق ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ تو لوگ بھاگ جو. کہتے ہیں اس شخص نے ایسا لوگوں کو گھما کے رکھا کہ مذاق میں لوگوں کو اپنے سے جان چھڑا لی، قریب لگنے ہی نہیں دیا کسی کو، ورنہ اپنے وقت کے یہ ولی کامل تھے. لیکن اس شخص نے بس یہ مناسب سمجھا کہ میں کسی کو. ہمارے اپنے والد صاحب حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری رحمت اللہ علیہ جو رئیس الموحدین تھے اپنے علاقے میں، اور وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کے خلاف تاریخ آزادی کے اندر جنگ لڑی تھی، مجاہد بھی تھے، موحد بھی تھے، اور اتنے بڑے ماشاءاللہ کامل تھے کہ جہاں حضرت مدنی، حضرت تھانوی، حضرت لاہوری، حضرت امروٹی، اتنے بڑے بڑے علماء جن کی خدمت میں جا کے ان سے فیض لیتے تھے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے تعلق تھا، انہوں نے والد صاحب کو خلافت بھی دی. ہمیں بھی پتہ نہیں، جب والد صاحب فوت ہو گئے تو ہم نے کتاب میں پڑھا لکھا ہوا تھا، بس ساری زندگی کبھی والد صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ بیعت، نہ پیری، نہ مریدی، نہ کبھی کسی کو بتایا کہ بھی میں خلیفہ ہوں یا مجھے بھی اس بات میں تو ہی نہیں. کیا ضرورت ہے بھائی آدمی اپنا بوجھ اٹھائے کہ لوگوں کا بھی سر پہ رکھ لے. دیکھو نا اب جو طلبا مجھ پہ پڑھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری مجھ پر بھی تو ہے نا، کلکم مسئول عن رعیت ہی. اگر کل کو یہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، اپنے دین کے مطابق نہ چلیں تو مجھ سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کی اصلاح کی ہے یا صرف آپ تقریر کر کے گھر چلے جاتے تھے. تو یہ جو ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے نا جی، لوگ اب فخر سے رجسٹر رکھتے ہیں کہ میرے 2 لاکھ مرید ہیں اور رجسٹر میں ایک ایک مرید کا ایڈریس لکھا ہوا. یعنی آپ تو کہیں گے مجھے اللہ کے کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی میں دعا کرو بس اللہ مجھے بھی معاف کرے اور خدا کرے یہ بات غلط، دعا یہ کرو کیونکہ کسی پہ ایسی بات آدمی سن نہیں سکتا. مجھے ایک آدمی نے خود سنایا، اللہ کے حرم میں سنائی. اب اگر اس نے جھوٹ بولا ہے خدا کے حرم میں تو پھر وہ جانے اور قیامت میں اس کی قبر جانے. کیوں؟ میں تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ ایک پیر صاحب کے پاس اللہ انا للہ و انا
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ جناب لڑکیاں آتی، عورتیں آتی، اللہ معاف کرے، ان سے برا شرا کرتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن ان کے خلیفہ سے کہا کہ یار یہ کیسے پی رہے ہیں کہ لوگوں کی عورتوں کی عصمتیں لوٹتا ہے؟ انہوں نے کہا یار تم تو جاہل آدمی ہو۔ میں نے کہا جاہل تو میں ہوں، کیا بات؟ نے کہا کمال کرتے ہو، یہ تو عبادت ہے جو شیخ کر رہے ہیں، اندازہ کریں۔ انہوں نے کہا کیا ہے یہ عضو تناسل جو ہے یہ تو قلم ہے، عورت جو ہے وہ دوات ہے، وہ تو شیخ لکھتا رہتا ہے کچھ۔ اندازہ کریں جناب لوگوں کو کیسے جاہل بنایا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ معاف کرے۔ اللہ اگر زندہ ہیں تو ان کو ہدایت، اللہ ان کے گناہ بھی معاف کرے، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے بابا، ہمارے کو پیروں نے کوئی زمین چھین لی ہے یا جائیداد چھین لی۔ دعا کریں خدا کے کعبے میں اللہ ان کی اصلاح فرما دے، اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے کریں، اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے کریں، اللہ مسلمانوں کی عزتوں کو محفوظ رکھیں۔ کیوں دیکھو نا جی مسلمان تو بیچارہ عقیدت کے ساتھ آتا ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، بزرگ ہے، استاد ہے، شیخ ہے، اور میں اس کی خدمت میں اپنے بچوں کو لے جاؤں گا، میری بیٹی کو ہاتھ رکھیں گے، دعا کریں گے، میری بیٹی صالح بن جائے گی۔ ان کو کیا پتا کہ یہ خود بڑا ڈاکو ہے؟ وہ بیچارے تو ہم پر اعتماد کرتے ہیں نا، ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے، اللہ معاف کرے۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک عورت نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوتی تو فلاں پیر صاحب سے مجھے تویز لے دو۔ میں کہا میں اس کے ساتھ گیا، بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، اس کے ساتھ گیا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت اس کے شادی کا مسئلہ ہے، بیچاری کسی سے محبت کرتی ہے اور کم میں نکاح چاہتی ہے، آپ مہربانی کر کے کوئی تویز لے کے دیں۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے ذرا علیحدہ ملے۔ میں پھر علیحدہ ملا تو اس نے کہا کہ بھی پھر اس لڑکی کو بھیج دینا، اصل میں یہ تویز چلتے نہیں ہیں، یہ اس وقت اثر کرتے ہیں جب آدمی ناپاک ہو، سفلی عمل کرنا پڑتا ہے، سفلی عمل ناپاکی کے بغیر نہیں چلتا۔ لہٰذا اس لڑکی کو کہو کسی رات میرے پاس آ جائے، پہلے میں اس سے ناپاک ہوں گا پھر تویز دکھوں گا۔ بھائی دعا کرو اللہ پاک معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی دعا کر اللہ اگر وہ زندہ ہے اللہ اس کو بھی ہدایت دے، معاف کر دے، اللہ پاک سب کو معاف کر دے، اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت کرے۔ ہم تو سوچ نہیں سکتے یہ حرکتیں تو کوئی شیطان بھی نہیں کرے گا۔ جناب اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث آخر الی آخرہ، حدیث آخر قال ابن مردوے قال حدثنا عبد الباقی بن نافع قال اخبرنا عیسیٰ بن محمد المروزی قال اخبرنا عمر بن محمد البخاری انه خرج ذات۔ حدیث آخر بھی استعمالی کے اس میں اعظم ہے، حدیث آخر بھی مانا هذا النبي امام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابن مردوے اخبرنا عبد الله بن نمیر قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم اسماعیل قال اخبرنا عائشہ بن عمار قال انبانا ولید بن مسلم قال اخبرنا عبد الله بن العلاء بن زید بن سمع القاسم بن عبد الرحمن حدث النبي امام الفرو قال اسم اللہ الاعظم الذي اذا دعی به اجاب۔ انہوں نے کہا اللہ کا اسم اعظم جس سے دعا مانگی جائے اور دعا پوری ہوتی ہے وہ ان تین صورتوں کے اندر ہے، سورۃ البقرہ وآل عمران وطہ وقال شمس خطیب دمشق اما البقرۃ، سورۃ البقرہ میں کہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ساری آیت پڑھیں۔ سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طہ میں آتا ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اس لیے اکثر علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ یا حی یا قیوم جو ہے یہی اسم اعظم ہے۔ حدیث اگر نبی محمد فی فضل قرات آباد الصلاۃ المکتوبۃ قال ابو بکر المردوی قال حدثنا محمد بن محرز بن ینابر الادنی قال اخبرنا جابر محمد بن الحسن قال اخبرنا سن بن شرط الرسوس قال اخبرنا محمد بن حمیر قال اخبرنا محمد بن زیاد نبی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ دبر كل صلاۃ مکتوبہ آیت الکرسی لم یمنع من دخول جنت اللہ یموت واغفر روان السابقین اللیلہ۔ حضور پاک نے فرمایا جو آدمی ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے اس کا جنت میں داخل ہونے کو کوئی چیز مانے نہیں مگر موت، یعنی موت کے بعد اللہ اس کو جنت داخل فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔
فرماتے ہیں الحسن بن بشیر واخرج ابن حبان في صحيح الحديث محمد بن حميد والحمصي ورجال البخاري ايضا فهو اسناد على شرط البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق وہ سند ہے. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. وقد زعم ابو الفتح الجوزی ان حدیث موضوع اللہ عالم وقد روى المرتضى من حديث علي والبغيض الشبر زيادة تلانا وحضرت لكن في اسناد كل من نواظف وقال من روایت عبد الله وحسن بن البخاري قال اخبرنا عن درسوي المرسي قال اخبرنا عن ابراهيم قال اخبرنا ابو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن نبي موسى الاشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال او الله الى موسى بن عمران عليه السلام ان اقرا آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فانه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة اجعل له كل شاكر ذاكرين وصواب النبيين واعمال الصديقين ذلك النبي والصديق عبد امتحن قلبه الايمان او اريد قدر سويدا راضي منكر جدا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو اور جو پڑھے گا میں اس کے دل کو شاکرین سے زبان کو ذاکرین میں اس کو ثواب نبیین کا صدیقین کے اعمال نصیب کروں گا. اور اس پہ کوئی ہمیشگی نہیں کر سکتا مگر وہ یا تو پیغمبر یا صدیق یا ایسا بندہ جس کے دل کو میں نے امتحان کر کے مانج کے صاف کر دیا ہے یا ایسا بندہ جس نے اللہ کے لیے شہید ہونا ہے. لیکن یہ حدیث بالکل منکر ہے جداً, کوئی اعتبار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو آیت الکرسی وحی کرنے کی کیا, یہ تو حضور پر وحی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام پہ وحی تھوڑی ہوئی. حدیث سننا کر بھی انا تفض من کافی اولنا اللیل قال ابو موسیٰ الترمذی عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا یحییٰ بن المغیرہ ابو سلمۃ المخزومی المدینی قال اخبرنا ابی فدیک بن عبد الرحمن الملیکی عن زرارة بن مصعب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم المؤمن لا اله الا المسيح وآية الكرسي تسبيح فضل ما تا يمسيا ومن قرأ بين يمسيا فضل ما تا يسبيا. اس حدیث میں آتا ہے کہ جو سورۃ حامیم الیہ المسیح تک اور آیت الکرسی صبح کو پڑھے تو شام تک اللہ حفاظت میں رکھتے ہیں, شام کو پڑھے تو صبح تک اللہ حفاظت میں رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ جب تقدیر آتی ہے نا پھر پڑھا ہی نہیں جاتا. خدا کی قدرت ہے, اللہ کا تو پھر اپنا نظام ہے نا جی, ہر چیز برحق ہے. لیکن جب اللہ نے تقدیر کا کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر جو ہے نا جی ماشاءاللہ, میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا نا جب 1965 کی جنگ لگ رہی تھی, جہاز آئے نا اوپر تو میرے ساتھ جتنے ساتھی تھے وہ پڑھے جی بسم اللہ الرحمن یاسین یاسین والقرآن الحکیم. استاد آگے کیا ہے, اور سارے مولوی وہ خدا کے بندے. میں نے کہا بھی اچھا بسم اللہ الرحمن یاسین استاد آگے کیا ہے. میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کہتے ہیں جی پتہ نہیں ڈر کے مارے بھول گئی. تو یہ جو ہے نا جی جب اللہ تقدیر آ جائے پھر ہر چیز بھول جاتی ہے, پھر کچھ یاد بھی نہیں رہتا. حدیث غریب وقت عالم فی عبد الرحمن بن بکر بن ملیکی من قبل حفظی. لیکن اس سند کے اندر عبد الرحمن بن ابی بکر ملیکی جو ہے اس کے اندر علماء نے کلام کیا ہے اس کے حفظ کے اندر. وقد ورد بھی فضلها احادیث اخر ترکناها اختصارا لعدم صحتها وضعف اسانیدها كحديث علي في قراءة عند الحجامة انها تقوم مقام حجامتين في كتابة اولية اليسرى بالزعفران 7 مرات وتلحظ للحفظ وعدم النسيان واوردهما بالمفتوح كذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن بعض ضعیف ہیں, بعض کی اسناد درست نہیں. اس وجہ سے ہم نے ذکر نہیں کیا. جیسے ایک حدیث حضرت علی کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ جو حجامت کے وقت پڑھے تو اس کو 2 حجامتوں کا ثواب ملتا ہے, یعنی خون نکالنے کا. اور اگر اپنے بائیں ہاتھ پہ زعفران سے 7 دفعہ لکھ کے چاٹ لے تو اس کا حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سب ضعیف روایات. وَهَذِهِ الْآيَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَىٰ 10 جُمَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 جملوں کا ارشاد فرمایا ہے. یعنی یہ آیت مبارک بڑی عظیم آیت ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نمازی ہے اور پکا نمازی ہے الحمدللہ, 1 مہینے کے لیے چھٹی جاتا ہے تو وہ وہاں جانے کے بعد نماز پوری پڑھے گا یا قصر پڑھے گا. مسئلہ سمجھو, ایک آدمی کا وطن اقامت ہوتا ہے. جیسے آپ کی نوکری ہے مکے میں, آپ مکے میں رہتے ہیں, اب یہ آپ کا وطن بن گیا ہے لیکن وطن اقامت کہلاتا ہے.
اور ایک وطن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وطن اصلی. وطن اصلی کا کیا معنی؟ ابھی جہاں ہم پیدا ہوئے، ہمارا ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، ہمارا گھر ہے، یوں سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں وطن اصلی. تو آدمی وطن اصلی میں پہنچ گیا پھر بھی مسافر نہیں، اپنے گھر میں آ گیا. وطن اقامت میں پہنچ گیا پھر بھی مسافر نہیں. لہذا جب آپ مکے سے جائیں گے، جب تک اپنے گھر نہ پہنچے مسافر ہیں، راستے میں آپ قصر پڑیں گے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں پہنچ گئے اصلی میں مسافر ختم ہو گئے، آپ تو اپنے گھر میں آ گئے، پھر مسافر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں پھر آپ پوری نمازیں پڑھیں گے. پھر جب آپ اپنے گھر سے نکلیں گے وطن اصلی سے مکے آنے کے لیے تو راستے میں آپ قصر پڑیں گے. پھر جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے، چونکہ یہاں آپ کی سروس ہے، نوکری ہے، گھر بنا ہوا ہے، تو پھر آپ پوری پڑھیں گے. اس لیے نمازوں کے مسئلے میں احتیاط کیا کریں اور کوشش کیا کریں. کہتے ہیں جی کہ اگر واپسی پر ہم آئیں جدے کے راستے سے تو ہمیں عمرہ کرنا ضروری ہے. دیکھو بھائی، جدے کے راستے سے آؤ چاہے طائف کے راستے سے آؤ، جب آپ میقات سے گزریں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ کرنا ضروری ہے. چاہے آپ چھٹی سے واپس آ رہے ہیں، چاہے آپ نوکری پہ واپس آ رہے ہیں، چاہے آپ کسی شکل میں آ رہے ہیں. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ آپ کی نوکری جدے میں ہے، یا آپ کی نوکری مدینہ منورہ میں ہے، یا آپ کی نوکری طائف میں ہے، یعنی حد حرم سے باہر جموم میں ہے، کسی حد شام میں ہے، کسی باہر کی بستی میں ہے. آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ نے کہا کہ جی میں تو طائف جاؤں گا اپنی ڈیوٹی پر، تو اب چونکہ سیدھا مکے آپ نہیں آ رہے تو پھر عمرہ ضروری نہیں ہے. آپ کی نوکری جدے میں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تو آپ کی ارادہ ہی نہیں، آپ کا ارادہ ہی جدے کا ہے، تو پھر بھی آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں. اب جدے میں آنے کے بعد پھر کبھی اللہ نے چاہا اور توفیق ہوئی اور ارادہ ہوا تو جدے سے احرام باندھ کے عمرہ باندھ. لیکن اگر آپ کی نوکری مکے میں ہے، آپ واپس گھر سے آ رہے ہیں، آپ ہی مکے رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میقات اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ کوئی آدمی تجاوز نہ کرے، بغیر احرام کے عمرہ کرے. اور باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی ہے پھر تو احرام باندھنا ضروری. اگر اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، بہت نے کہا میں اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ رہا ہوں، پھر اس کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، نہ عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جتنے ائمہ کے اقوال ہیں اللہ سب ائمہ پہ کروڑ رحمتیں کرے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محتاط ہیں. کیوں؟ مثلا اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنا ضروری، باقی فرماتے ہیں کہ عمرے کی نیت ہے تو ضروری ہے، ورنہ نیت نہیں تو ضروری نہیں. بات سمجھ لیں. قیامت والے دن تو بہرحال یہ بات واضح ہو جائے گی نا کہ ان دو میں قول تو ایک حق ہے نا، دونوں تو حق نہیں ہے نا، لازمی بات ہے ایک حق نکلے گا. اچھا، اگر قول حق نکل آیا مثلا بھی عمرہ کرنا ضروری نہیں تھا، تو اگر آپ نے عمرہ کر لیا تو ضائع تو نہیں جائے گا نا، آپ کو عمرے کا ثواب تو ملے گا. اگر قیامت میں حق نکل آیا کہ عمرہ کرنا ضروری تھا اور آپ نے نہیں کیا تو اب کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ مثلا قول ہیں دو، ایک امام کے نزدیک عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر لو تو وہ منع کرتا ہے. آپ کے نزدیک کرنا ضروری، آپ نے اگر کر لیا تو الحمدللہ دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا نا. لیکن آپ نے نہیں کیا اور قیامت میں مسئلہ حق نکلا کہ کرنا ضروری تھا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اس لیے ہمیشہ امام صاحب ایسا قول لیتے ہیں کہ ایک تو ساری حضور کی حدیثوں پہ عمل ہو جائے، اور دوسرا ایسا قول جامع ہو کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں کہ انسان کے لیے بھلائی ہو، وہ محروم نہ ہو جائے کسی عبادت سے. اور ویسے بھی اگر چلو عقل سے بھی آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے ملک سے آ رہے ہیں، ٹکٹ بھرا ہوا ہے، سفر کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے عمرے میں، اتنی بڑی عبادت آپ کو ثواب مفت میں مل رہا ہے اور آپ ضائع کر دیں تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ پتہ نہیں لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب میں اتروں نہ جی تو سوٹ بوٹ میں فرق نہ آئے.
اللہ کے بندے احرام سے زیادہ عزت ہوتی ہے، کیوں؟ وہ تو اسلام کا لباس ہے، جب وہ آپ پہنے ہوئے ہوں گے تو اس میں آپ کی توہین نہیں ہوگی، لوگ زیادہ عزت کریں گے، زیادہ احترام۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی آدمی اللہ کے دین کے کام میں ہوتا ہے تو ضرور اللہ پاک عزت دیتے ہیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، دعا کریں جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ کہتا جی میں نے آپ کا طالب بننا ہے تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ بڑی سخت شرطیں ہیں، آپ کو 2-3 ہزار ریال مہینہ دینا پڑے گا، نام لکھوانا پڑے گا، پہلے مجھے آگے شکل دکھانی ہوگی، پھر میں آپ کا انٹرویو کروں گا۔ اللہ کے بندے طالب، ہمارے کیا طالب شروع کر دو، جو ہے یونیورسٹی ہے، داخلہ فارم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے لیے پڑھانا ہے، جو پڑھنے بیٹھ جائے جزاک اللہ، چلا جائے فی امان اللہ۔ طالب زیادہ ہو جائیں الحمدللہ، کبھی خوشی نہیں ہوئی، کم ہو جائیں کبھی دکھ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات اور اپنی رضا کے لیے پڑھانے کی توفیق دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم بعض لوگ جو ہیں ہم کام کرتے ہیں رنگ وغیرہ کا، مثلا دروازوں کو رنگ کرتے ہیں، لوہے کے دروازے ہوتے ہیں رنگ کرتے ہیں، رنگ ہمارے بدن پہ لگا ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یوں ہے کہ کیا وہ رنگ کی کوئی ایسی تہ بیٹھ جاتی ہے کہ جو پانی کو نیچے نہ جانے دے؟ سمجھے مسئلہ؟ تو پھر تو اس کا اتارنا ضروری ہے۔ اور اگر رنگ کی تہ نہیں بیٹھتی، جیسے کوئی مہندی لگا لے، اب مہندی میں رنگ تو آ جاتا ہے نا، لیکن اس رنگ کے اوپر اگر آپ وضو کرتے رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا جیسی عورت حیض میں ہے یا عورت حالت نفاس میں ہے، اس نے مہندی لگا لی، کوئی حرج نہیں، پھر غسل کر لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے غسل میں، کہ اب وہ کہے جی غسل تو اب رنگ کے اوپر ہوا، جب میں ناپاک ہوئی تھی تو رنگ نہیں تھا۔ یہ رنگ جو ہے جز ہو جاتا ہے۔ ایک رنگ ہوتا ہے جیسے ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے، اسی طرح کا اگر رنگ ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس کو اتار دیں مٹی کے تیل سے یا اور کسی چیز سے جس سے وہ جلدی اتر جائے اس کے ساتھ جو ہے۔ یا پھر یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پہلے باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کے کام شروع کر دیں، پھر لگ جائے تو اوپر سے کر لیا، اس کے مسا بھی ہوتا رہا تو پھر بھی کام چل جائے گا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ اتارا کریں، اس کو نکال دیا کریں۔ اللہ پاک توفیق دے، ہے تو مشکل محنت تو ہے، لیکن کوشش یہی کیا کریں کہ اگر آپ باوضو ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف رنگ ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی لڑکی نے 3 بلی کے بچوں کو واشنگ مشین میں رکھ دیا۔ اچھا مشین کے اندر ہے، سارے مر گئے، کوئی بات نہیں، اب کیا چھوٹی بچی کا کیا، اس کا کیا گناہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، بچوں کو بلی کے بچے مر گئے، دو دن بس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی قصور ہے؟ وہ نہ کوئی عاقل ہے نہ بالغ ہے نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی توبہ کرنا چاہے بس یہ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، بس نماز پڑھ لے، 2 رکعت نیت توبہ سے پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنی زبان میں توبہ، میرا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے فلاں گناہ سے، بس توبہ توبہ ہے۔ کہتا ہے جی ایک آدمی مقروض ہے، قرض ادا کرنے کے توفیق نہیں ہے، اس کے بال بچے بھی زیادہ ہیں اور وہ کوشش بھی کرے تو قرض ادا نہیں کر سکتا، اور اسی طرح مقروض حالت میں مر جائے تو قرضہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، معاف تو نہیں ہوگا۔ قرضہ کیوں معاف ہو جائے گا؟ وہ تو حقوق العباد ہے، جب تک قرضے والا معاف نہ کرے کوئی شکل نہیں، یا اس کو ادا کرو یا زندگی میں اس سے معاف کرواؤ۔ کہتے ہیں جی پہلی صف میں اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے، اگر نکل سکتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ یوں ناک پکڑ لے اور نکل، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھی اس کو خون آ گیا ہے، تاکہ اس کی توہین بھی نہ ہو، اس کی بے عزتی بھی لوگوں کے دل میں نہ ہو، دیکھو جی ہوا نکل گئی ہے، اس کی یہ ہو گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا، تو حدیث میں یہ بھی سکھایا گیا کہ ناک پکڑ کے نکل جائے۔
اچھا اب اگر ایسا حال ہے کہ نکل سکتا نہیں تو پھر بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر وضو. کہتے ہیں جی مسواک حمام میں پڑا ہوا تھا کسی کا، اٹھا لوں نہ اٹھائے، چھوٹی چیز بھی نہ اٹھایا کریں، لقطہ حرم کا نہ اٹھایا کریں، بچا کریں. تم بھی اسی لیے مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ مسواک تھا، وہاں کو 2000 کی گھڑی پڑی ہوتی، مجال ہے تم چٹ لکھتے. مذاق نہیں ہے بھائی، ہمیں بھی تو زندگی گزر گئی نا اسی سوال جواب میں، تجربے میں. کیونکہ معمولی چیز ہے نا. اب یہاں دین کا مسئلہ یاد آ گیا جی، مسواک اٹھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہاں پڑی ہوتی 2000 کی گھڑی، مجال ہے تو مولوی مکی کو چٹ لکھتا. تو کہتا جی اللہ بخشے گا، سبحان اللہ. اسی لیے حضرت اس نے پوچھا تھا نا کسی نے حضرت عمر سے کہ جی مچھر مر گیا، یوں مارا تو میرے کپڑے کو خون لگ گیا، احرام تو خراب نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تم آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی میں کوفے کا رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر پھینک دو. انہوں نے کہا کیوں جی؟ انہوں نے کہا حضرت حسین کا خون تو پی گئے، ہضم کر گئے ہو، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آ رہے ہو. بڑے اچھے آدمی ہو. ایسے کئی مسواک ہضم ہو جاتے ہیں میرے بھائی. ویسے مسئلہ یہ ہے کہ نہ اٹھائے. رکن یمانی کے بارے میں معلومات چاہیے، جا کے دیکھ لیں، آنکھوں سے دیکھ لیں. اور کیا معلومات چاہیے؟ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے لیے بھی معلومات چاہیے. اب یمن کی طرف ہے رکن یمانی، بس اسی لیے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، حجر اسود، جو جس جانب ہے اسی نام سے پکارا جاتا. باقی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آدمی یہاں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا یہ دعا پڑھے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں آمین، اللہ اس کی دعا منظور فرما. میں حنفی ہوں. حدیث کی روشنی میں پتہ نہیں کیا ہے فقہ قائم کیا، مجھے تو نہیں پتا اس کتاب کا نام کون سی کتاب. لفظ بھی تو پڑھے تو کیا مجھے آئے وہ. تو میں جب حنفی اچھی ہو کتاب بھی نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ قدوری لے لو، کنز لے لو، ہدایہ لے لو، اولین اخیرین، اسی طرح اس کے بعد اس کی شرحیں ہیں وہ لے لیں. سینکڑوں کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب ہے فتح القدیر لے لیں، کوئی کتاب ہے بنایا لے لیں. کوئی ٹیلی ویژن دیکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نہ دیکھا کرو. بڑے بھائی کی بیوی سے بات کرنا پردے میں جائز ہے، بغیر پردے کے جائز نہیں ہے. داڑھی رکھنا بالکل سنت ہے. ایک دفعہ کٹانا چھوٹا گناہ ہے، بار بار کٹانا کبیرہ ہے اور آدمی فاسق فاجر ہو جاتا. سر پہ جو غترہ رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی منع